بہت ہی قریبی منا خلیل۔ اور غلام شاعر جو رائے پور سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، لکھا تھا، جس کی دھوم تھی چاروں طرف اور آج بھی ہے ماشاءاللہ، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی خطابت فرما ہوتے ہیں شیخ الاسلام، جب بھی کیا بات ہے۔ جب بھی خطابت فرما ہوتے ہیں شیخ الاسلام، ان کے لبوں سے علم کا دریا بہتا لگتا ہے، سبحان کیا اللہ۔ ان کے لبوں سے علم کا دریا بہتا لگتا ہے۔ اور یہ واقعی میں علم کا دریا بہنا سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی جیتی جاگتی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جب حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں عرض کیا تھا کہ حضور، آپ جیسا خطیب اعظم، آپ جیسا شہنشاہ خطابت پوری دنیا میں جس کے خطاب کو لوگ سنتے ہیں، آپ نے اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے، مگر یہ آپ کے شہزادے ہیں کہ کسی بزم میں حصہ ہی نہیں لیتے، تقریر ہی نہیں کرتے۔ آپ جیسا خطیب اعظم اور آپ کا شہزادہ اگر نہیں بولے گا تو کام کیسے چلے گا؟ تب سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے لبہائے مبارک جنبش پائے، اور آپ نے اپنی فقیرانہ شان میں ایک جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ مولانا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور دنیا نے دیکھا کہ زمانہ طالب علم میں جس شیخ الاسلام والمسلمین نے کسی بزم میں کوئی تقریر نہیں کی، وہ جب میدان خطابت میں اترے تو سبھوں نے اپنے سر کا تاج تسلیم کیا۔ بے شک، کیا حق ہے، حق ہے۔ جتنے خطبہ موجود تھے، جن کا طوطی بولتا تھا پورے ہندوستان میں، ان تمام خطبہ نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو اپنا شہنشاہ، اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ یہ یقیناً سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے ان جملوں کا کمال تھا، وہ فیضان تھا۔ اور خود ذات حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی کیا کہوں میں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کا وہ قول دہرا دیتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے کئی دوروں میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی صدارت ہوتی تھی، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا خطاب ہوتا تھا۔ سبحان جب سرکار شیخ الاسلام والمسلمین کے خطبات حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان نے سنا اور آپ کی علمی لیاقت دیکھی، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قابلیتیں دیکھیں، تب آپ کی زبان مبارک حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان شہزادہ اعلی حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے یہ جانشین، یعنی علامہ سید محمد مدنی الاشرف الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، حضور محدث اعظم ہند کی طرح ہی اور ان سے زیادہ بافیض ہیں۔ سبحان یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کے جملے ہیں، جنہوں نے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کا بھی ساتھ پایا اور جنہوں نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا بھی ساتھ پایا۔ اب جب سبحان اللہ، کیا اس طرح کئی اولیاء کرام کسی ذات کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوں، اپنی طرف سے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوں، تو یقیناً جب وہ ذات نکلی تو دنیا سنیت کے تمام علماء نے انہیں اپنا سردار اور اپنا پیشوا تسلیم کیا، اور یقیناً صرف کہنے کے لیے یا مریدوں کا دیا ہوا یہ لقب شیخ الاسلام نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا دیا ہوا لقب شیخ الاسلام والمسلمین ہے۔ سبحان اللہ۔ خود حضور سرکار کلاں جو حضور
शेख उल इस्लाम वल मुस्लिमीन के पीर व मुर्शिद और सगे मामू हैं। हमेशा हुजूर शेख उल इस्लाम वल मुस्लिमीन को जब बुलाया करते थे तो इस लक़ब के मिलने से पहले हुजूर सरकारे कला हुजूर शेख उल इस्लाम वल मुस्लिमीन को मदनी मियाँ कहकर बुलाते थे। मगर जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान की मौजूदगी में, हुजूर सरकारे कला की मौजूदगी में और हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा की मौजूदगी में जब हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां अल-शफील जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया को शेखुल इस्लाम कहकर पुकारा गया, उसके बाद सरकार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन को हमेशा हुजूर सरकार कला ने शेखुल इस्लाम कहकर ही पुकारा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यकीनन इतने बुजुर्गों का साया, इतना करम हमारे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पर है। हम देखें कि हुजूर शेखुल इस्लाम पर हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का करम, सरकार अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन अलैहि रहमतो व रिजवान का करम, सरकार आला हजरत अशरफी मियाँ अलैहि रहमतो व रिजवान का करम, सरकार सैयद नजर अशरफ अशरफिल जिलानी का करम, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान का करम, सरकार मुख्तार अशरफ हुजूर सरकार कला का करम। इतने सारे बुजुर्गों का करम जब एक जगह जमा होता है तो वो जात शेखुल इस्लाम बनती है। और उस जात ने अपने वालिद बुजुर्गवार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान की सज्जादगी को पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 50 साल तक निभाया, अंजाम दिया और फिर उसी सज्जादगी के लिए अपने शहजादों में से अजीम शहजादा फर्जंद आगोशी हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर फाजिल बगदाद फाजिल उलूम इस्लामिया हजरत अल्लामा सैयद हसन अस्करी मियां साहब क़िबला अशरफिल जिलानी को मुंतखब फरमाया, जिसको तमाम अवामो खवास ने, खुसूसन दुनियाए अशरफियत ने, अमूमन दुनियाए सुन्नियत ने बसरो चश्म कबूल किया। सुभान अल्लाह, हक बात है। और यक जबान होकर कहा कि हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का यह इंतखाब लाजवाब इंतखाब है, बेशक हक है, नायाब इंतखाब है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का साया हम पर सलामत रखे और हुजूर फाजिल बगदाद फाजिल उलूम इस्लामिया हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद हसन अस्करी मियां साहब क़िबला शफील जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म व जानशीन हुजूर अमीर मिल्लत का साथ और आपका करम, आपकी दुआएं, आपकी रहबरी हमारे साथ रखे और इन्हीं दुआओं, इसी करम और इसी रहबरी के साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियां अता फरमाए।